السلام علیکم خواتین و حضرات، آج دل چاہ رہا ہے کہ جمہوریت پر، پاکستانی جمہوریت پر کچھ گفتگو ہو۔ کوئی 2008 یا آپ یہ کہہ لیں کہ پرویز مشرف صاحب کے بعد جمہوریت کا تسلسل ہے پاکستان میں، جیسی لنگڑی لولی جمہوریت وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ 2014 سے نئی انتخابی سیاست کا آغاز ہوا جس کو عمران خان نے لیڈ کیا۔ اس سے پہلے زرداری صاحب کی حکومت رہی، اس میں وزیر اعلیٰ جو ہیں شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اور وہ اعلانیہ کہتے تھے، راجیو باتیں ریکارڈ موجود ہیں کہ وہ زرداری صاحب کو جو ہے سڑکوں پر رگڑنا چاہتے تھے۔ زرداری صاحب کی اسلام آباد میں حکومت تھی، صدر تھے۔ شہباز شریف یہ کہتے تھے کہ وہ زرداری صاحب کے 40 چوروں کو وہ بھاگنے نہیں دیں گے، اور ان پر جو ہے کرپشن کے الزامات لگا رہے تھے۔ خیر، اسی الزامات اور اسی بیان بازیوں میں پاکستان کی جمہوریت تسلسل سے جاری ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ پرویز مشرف کے بعد سے جاری ہے، اور جمہوریت کا تسلسل جو ہے ایک بڑی خوشائن چیز ہے۔ لیکن پاکستان میں اس جمہوری تسلسل کے باوجود بھی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی، معاشی، سیاسی، اخلاقی، اور سب سے اہم چیز تو اخلاقی ہے۔ یعنی جس اخلاقی گراوٹ کا ہم شکار ہو رہے ہیں، اور جس تیزی سے ہم جو ہے گر رہے ہیں، اور جس طریقے سے اب ہمارے یہاں حکومت سازی ہو رہی ہے، یا جس طریقے سے ہمارے یہاں سیاست ہو رہی ہے، اس نے جو پاکستان کا جو ہے مطلب اس کو معاشی، سیاسی بھکاری تو پہلے ہی سے ہی بنا ہوا تھا، لیکن جو اس کا آج حال کر دیا ہے، جو دنیا کے نقشے پہ یہ ایک عجیب و غریب ملک جس کا نام پاکستان رکھا ہے۔ یعنی ہم بڑے گھمنڈ سے جو ہے اس زمانے میں جو ہے پاکستان کا جب ہم نے نام رکھا پاکستان، تو بڑے گھمنڈ سے کہا کرتے تھے کہ یار پاکستان پاک، ہندوستان ناپاک، اور لوگ اس زمانے میں کہہ رہے تھے کہ بھائی اس طرح کی بات نہ کرو، خدا کے واسطے اس طرح کی باتیں نہ کرو، یہ سب اللہ کی زمین ہے، اور اس پہ ہر جگہ پہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جہاں چاہے مسجد بناؤ، جہاں چاہے نماز پڑھو، جہاں چاہے سر ٹیکو، صرف وحدہ لا شریک کے آگے جو ہے سر ٹیکنا ہے۔ اور یہ جو ہم آج دنیا میں جس طرح ہم سر ٹیک رہے ہیں، استغفر اللہ۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھے، تو میں اصل بات کی طرف آؤں گا کہ اب دیکھیں یہاں پرویز مشرف کا جو ہے وہ دور جو ہے ختم ہوتا ہے 18 اگست 2008 کو، وہ صدر کے عہدے سے مستعفی ہوتے ہیں، اور ان کی جگہ جو ہے آصف علی زرداری صاحب 13ویں صدر بنتے ہیں۔ پنجاب کے اندر جو ہے وہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، مرکز میں جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہاں جو ہے پنجاب میں شہباز شریف لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور 2008 کے بعد سے آج 2024 آ گئی ہے، جمہوریت کا تسلسل جو ہے برقرار ہے۔ اس کے بعد پھر نواز شریف کی حکومت آ گئی 2014 میں۔ اس حکومت کے ساتھ ایک نئے اپوزیشن لیڈر، ایک نئی ابھرتی ہوئی قیادت، مقبول قیادت آپ کہنا چاہیے کہ بڑے 92 کا ورلڈ کپ جیتے ہوئے شخص جو ایک لحاظ سے ہیرو بنے ہوئے تھے، اور وہ ایک فلانتھراپسٹ کے طور پہ چیریٹی کا بھی کام کر رہے تھے، شوکت خانہ میموریل بنا رہے تھے۔ ان کی شخصیت جو ایک مقبول شخصیت تھی، اور عمران خان جب سیاست میں آئے، وہ سیاست میں آنا نہیں چاہتے تھے۔ یعنی ان دنوں جب وہ اخبارات میں جو آرٹیکل لکھ رہے تھے، اور میں آج بڑے اس سے کہوں گا کہ وہ آرٹیکلز میں ان کو پڑھتا تھا، اور میں ان کو دیکھ رہا تھا، اور مجھے کچھ شک گزر رہا تھا کہ یہ آرٹیکل غالباً عمران خان کے اپنے قلم سے لکھے ہوئے نہیں ہیں، کہ مجھے عمران خان بہرحال ایک اچھے کرکٹر تھے، اور ایک ڈسپلن کرکٹر تھے، شاید لیس ڈسپلن بھی تھے بہت ساری جگہوں پر، لیکن بہرحال وہ ایک کمپٹیٹیو تھے، اور انہوں نے بہرحال ورلڈ کپ جیتا، ایک شہرت کی بلندیوں میں گئے، اور جب وہ نیک کام کرنے نکلے شوکت خانم جیسے، مجھے بڑی ان سے خود ہمدردی تھی، اور میں خود ان کے ساتھ یعنی کہ آپ کہیں کہ میں تعاون بھی کیا جو ہم کر سکتے تھے، یعنی جس لیول پہ، اور ان کی ہم بات بھی کرتے تھے، ساری جگہوں پہ ان کی تعریف بھی کرتے تھے۔ حتیٰ کہ میری پہلے جنرل سیکرٹری تھے پی ٹی آئی کے جناب ڈاکٹر فاروق احمد خان، ان کے ساتھ میری سیٹنگ بھی رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سیاست میں آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن سیاست میں آ گئے، یعنی بالکل، اور جس طرح کی وہ باتیں وہ سیاست میں نہ آنے سے پہلے کرتے تھے، یعنی بالکل اس کا ریورس کیا انہوں نے، اور پھر وہ سیاست میں آنے کے بعد تو جتنے ریورس ہوئے ہیں، اور جو جس طریقے سے وہ یو ٹرن انہوں نے لیے، وہ تو خیر سب آپ کے سامنے ہیں۔ آپ میرے ان جملوں کو معترضہ قسم کے جملے سمجھیں، اصل گفتگو سے یقیناً تعلق نہیں رکھتے، تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جو میں بات کر رہا تھا اسی کو جاری کرتے ہیں۔ خیر، 2014 میں عمران خان نے سیاست میں قدم رکھا، اور پھر جو ہے انہوں نے جس طریقے سے مطلب اپنا ایک احتجاجی اور ایک شکایتی ذہن لے کر، اور ایک ایکیوزنگ ایک اسٹائل کے اندر جو ہے جس طرح وہ ایکیوز کر رہے تھے، آپ پر تو مطلب ایک لیبل لگ گیا تھا صادق اور امین کا، اور آپ نے جو ہے باقی سب کو ون ٹو آل، یعنی کہ ایک کرپٹ سوسائٹی ہے، میں بھی مانتا ہوں پوری سوسائٹی کرپٹ ہے، لیکن سب کو کرپٹ اور خود کو فیئر
فیئر سمجھتے ہوئے جس طرح سیاست میں قدم رکھا اور پھر سب کو رگڑنے کی بات کی، تو انہوں نے جناب اعلیٰ 2014 میں بری طریقے سے نواز شریف کو رگڑنے کی کوشش کی، ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اس میں حالانکہ انہیں شکست ہو گئی تھی۔ وہ 35 پنکچر مطلب روزانہ دھرنے اور بےہودگی، اور جس طریقے سے انہوں نے جو ہے اب خود کو حکومت میں لانے کے لیے جو طریقے، جو ہتھ کنڈے، اور جس طریقے سے پھر وہ جا کر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے، پھر حتیٰ کہ انہیں حکومت مل گئی، اور KPK میں تو ان کی آج جو ہے تیسری حکومت ہے۔ اسی طریقے سے ان کو جو ہے مرکز میں حکومت مل گئی، لیکن 3.5 سال کی حکومت جو ہے وہ کیا رہی ہوئی۔ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے یونیورسٹیز بنانا چاہتے تھے، گورنر ہاؤس کو یونیورسٹیز بنانا چاہتے تھے، وہ کبھی IMF کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب یہ دیکھیے وہی جمہوریت تسلسل کے باوجود ہو کیا رہا ہے، یعنی ایک باتیں کی جا رہی ہیں، پھر وہ جو اسکینڈل بن رہے ہیں، وہ جو غلط یا صحیح جو الزامات تو ہمارے یہاں سبھی پر لگتے ہیں، ان پر مقدمے ہی بنتے ہیں، وہ جیلوں میں بھی جاتے ہیں، جیلوں سے باہر بھی آ جاتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہے جو نواز شریف کے مقدمے ہیں وہ 0/0 ہیں۔ عمران خان پہ آج بے انتہا مقدمات بنے ہیں، کرپشن کے بے انتہا مقدمات ان پہ بھی بنے ہیں، ان کا گھر تک اسکینڈلائز ہوا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس لیے کہ وہی عدالتیں جو انہیں جو ہے کبھی صادق و امین قرار دیتی ہیں، وہ ان کو بیہودہ قسم کے جو ہے مقدمات کے اندر جو ہے وہ رگڑ دیتی ہیں۔ تو بہرحال یہی ہماری سوسائٹی ہے۔ تو میں یہ جو میری اصل بات یہ تھی کہ وہ جمہوریت کے تسلسل کی جو بات ہو رہی تھی، ایک زمانے میں جو ہے جس طریقے سے ہمارے شہباز شریف جو ہے کہا کرتے تھے کہ بھائی میں زرداری صاحب کو جو سڑکوں پر رگڑوں گا، یہ علی بابا 40 چور کا ٹولہ ہے، ان کو میں دیکھوں گا۔ ارے بھائی آج دیکھیے، آج جو ہے آپ ملک کے وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور آپ نے اپنے سر پہ زرداری صاحب کو بٹھا لیا ہے، وہ صدر پاکستان ہوں گے، اور آپ کی طاقت سے ہوں گے، آپ کے ایگریمنٹ سے ہوں گے، آپ کی محبت سے ہوں گے، ورنہ وہ بن نہیں سکتے۔ ان چیزوں کا جو ہم صبح شام کہتے ہیں، ان کا ازالہ کیے بغیر، ان پر بات کیے بغیر اگر ہم جو ہے اپنی سوسائٹی کو چلانا چاہیں گے، ہمارے سیاستدان سوسائٹی کو چلانا چاہیں گے، چل نہیں پائے گی، چلنے کا کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے۔ میری کوشش تھی کہ گفتگو کو مختصر رکھوں، لیکن پھر وہ طول پکڑ گئی ہے۔ بہرحال چند دن پہلے میں نے جنگ اخبار میں ایک خبر پڑھی تھی، اس میں جو ہے روبوٹس خاطب تھے، اور وہ ہم انسانوں کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے اس دنیا کو آپ سے بہتر چلا سکتے ہیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ انسانوں کی جو ہے ذہانت ہے اس کو تو ہم مطلب یہ کہ ہم بیٹ کر دیں گے، اور انسانوں کے جو معاملات ہیں ان کو ہم بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں گے، نمٹ سکیں گے۔ لیکن انہوں نے جس میدان میں جو اپنی معذرت کی کہ ہم انسانوں کی طرح بیہیو نہیں کر سکتے، وہ تھے انسان کے جذبات، یعنی ہم اس طریقے سے جو ہے جس طرح انسان جذباتی واقعہ ہوا ہے، یا جو احساسات انسان کے اندر ہوتے ہیں، شاید وہ اس طریقے سے نہ کر پائیں۔ تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا، یار پاکستان کی جو جمہوریت ہے یا پاکستانی معاشرہ جو ہے، یہ ہم لوگوں سے نہیں چل پائے گا، کم سے کم اگر ہم اپنے معاملات روبوٹس کے حوالے کر دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روبوٹس بھی پاکستان کی بہتری کے لیے فری میں تو کام کریں گے نہیں، ظاہر ہے روبوٹس کا بھی اپنا جو ہے ایک اخراجات ہوں گے، ان کے اخراجات کو برداشت کرنے کی کیا ہماری معیشت جو ہے متحمل ہو سکتی ہے، یہ بھی اہم سوال ہے۔ شاید وہ مستقبل کے بعدوں پر ہمارے کچھ کام کر دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر ابھی ایمپیتھی کے جذبات جو ہیں پیدا نہیں ہوئے۔ دعا کریں ایسا ہو جائے، خدا سے تو ہماری دعائیں کبھی مؤثر نہیں رہیں، ممکن ہے کہ روبوٹس ہماری دعاؤں کو سن لیں، روبوٹس ہمارے کام آ جائیں۔ دعا کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، روبوٹس کے حوالے نہ کر سکیں تو دنیا کے کسی اور ان ممالک کے حوالے کر دیا جائیں جو ہم سے بہتر جو ہے اپنے معاملات چلا رہے ہیں، اپنی معاشرت چلا رہے ہیں۔ شاید یہاں سے کچھ جو ہے ہم جو ہے کچھ یہ موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہیں جس پر ہم سیاست کرتے ہیں، جو ہمارے یہاں بھوک ہے اور جو ہمارے یہاں سماجی نگہداشت کے جو ادارے ہیں جس طریقے سے وہ ناکام ہو رہے ہیں، کچھ ان کو وہ بہتر بنا سکیں، کچھ ہماری تعلیم کا خیال، ہماری بچوں کی تعلیم کا خیال کر سکیں۔ ہمارے 2.5 کروڑ بچے جو ہیں اسکول جانے سے معذور ہیں، وہ جا ہی نہیں سکتے بیچارے، ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، کچھ ان وسائل کو بہتر کر سکیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں دنیا کسی روبوٹ سے مدد لے لیں بھائی، یا کسی اور سے مدد لے لیں، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آ کر کم سے کم ہمارے کچھ تعصبات، کچھ جذبات کو صحیح سمت میں لگا دیں۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے نا، پاکستانی معاشرے کے اندر بھی اتنا دم نہیں ہے کہ یہاں جو لوگ ہیں یہ پاکستانی معاشرے چلا سکیں۔ جمہوریت کا ہم تسلسل بھی دیکھ رہے ہیں، اور مسلسل جمہوریت دیکھ رہے ہیں پرویز مشرف کے بعد سے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن جو ہے حالات خراب ہو رہے ہیں، اور باتیں ہی باتیں ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے مچھلی بازار نظر آتے ہیں، لڑ بازی کا جو ہے ایک سما پیش کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایک ڈھنگ کی گفتگو کرنے کی کسی کو تمیز نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ایسے میں پاکستانی معاشرے سے کسی قسم کی امید لگانا، اور دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، مجھے تو کم سے کم اس معاشرے سے کوئی فی الوقت کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آتی۔ اب اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے، اپنے قرب و جوار کے، اپنے قرابت داروں کا بہت خیال رکھیے، بہت خیال رکھیے۔ شکریہ۔ سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن
बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।